صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة بألف ودونها بأن تزیدوا فی المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب واتقوا اللہ بترکہ لعلکم تفلحون تفوزون۔ اے ایمان والو، تم ربا مت کھاؤ، یعنی سود مت کھاؤ، چند دو چند کر کے، بے الفن و دونہا، الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، الف کے ساتھ بھی اور بغیر الف کے، بے ان تزیدو فی المال، بئی طور کے مال میں تم اضافہ کر دو، عند حلول الاجل، مدت کے پورا ہونے پر، وتؤخر الطلبہ، اور مطالبہ کو مؤخر کر دو۔ تو ربا یہ قید اتفاقی ہے، اضافہ مضافہ جو ہے نا، یہ قید اتفاقی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند در چند سود جو ہے وہ ناجائز ہے اور عام سود جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قرضہ لیا کسی سے سود پر اور وعدہ کیا کہ ہم کو 1 سال کے لیے قرضہ چاہیے اتنا فیصد پر، 1 سال قرضہ پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی اور وہ ادا نہیں کر سکا، تو قرض دینے والا مہلت بڑھا دیتا تھا، چلیے 1 سال اور ہم مہلت دے دیتے ہیں، اور سود کی رقم میں اضافہ کر دیتا تھا۔ سمجھا؟ کہ فرض کیجئے کہ 1 لاکھ کا سود بن گیا 10,000، ہے نا، 1,10,000 ہو گیا، اب یہ مور بن جاتا تھا۔ کیا بن جاتا تھا؟ اب یہ مور بن جاتا تھا۔ اب اگلا سا جو سال گزرے گا اس کا 10% اور بڑھ جائے گا، تو کیا ہو جاتا تھا؟ 1,20,000 ہو جاتا تھا، 1,25,000 ہو جاتا تھا، ہے نا۔ تو چند درچند کا مطلب یہ ہوا کہ مدت پورا ہونے کے وقت اگر کوئی آدمی اپنا قرضہ واپس نہ کر سکا، جو سود پر لیے ہوا تھا ادا نہ کر سکا، تو سود میں اور اضافہ کر دیا جائے اور مہلت کو بڑھا دیا جائے، ہے نا۔ تو فرمایا یہ چلتا تھا عام طور پر، اسی لیے اضافہ مضاعفہ ہے کہ زمانے کے حال کے مطابق یہ حکم بیان کیا گیا۔ یہ قید اتفاقی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اضافہ مضاعفہ والا سود تو ناجائز ہوگا اور بغیر اضافہ مضاعفہ والا سود جائز ہو جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور سال پورا ہونے کے وقت اس سے 1,10,000 لے لیا تو یہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں، یہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز۔ لیکن اس زمانے میں دستور یہی تھا کہ لوگ سود میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اگر مدت پر اس نے رقم ادا نہیں کیا تو، اور پھر وہ جو سود کا اضافہ ہوتا تھا گویا کہ وہ موڑ کی شکل ہو جایا کرتا تھا۔ اب آئندہ جو سال گزرے گا اس کا سود الگ سے لگتا تھا۔ تو اے ایمان والو، تم سود مت کھاؤ، اضافہ مضافہ چند و چند کر کے، یعنی بڑھا چڑھا کر کے، بے الفن و دونہا، الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، مضاعفتاً الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر الف کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بے ان تزیدو، بئی طور کہ تم بڑھا دو، مال میں اضافہ کر دو مدت کے پورا ہونے کے پر، اور تو آخر الطلبہ، اور مطالبہ کو مؤخر کر دو، چلیے اور ہم مہلت دیتے ہیں، سود کی رقم اور بڑھ جائے گی۔ واتقوا اللہ بترکہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرو اس کو ترک کر کے، یعنی سود کو چھوڑ کر کے اللہ سے ڈرو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور تم ڈرو اس آگ سے جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، ان تعذبوا بها، کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اس آگ میں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا بباب ودونہا، واو کے ساتھ اور بغیر واو کے، سارعوا یا سارع، واو کے ساتھ اور بغیر واو کے، اور تم دوڑو اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف، اور ایسے باغ کی طرف، ایسے جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین ہے، یعنی کارزہما، یعنی وہ جنت آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے، چوڑائی کی طرح ہے۔ لو وصلت احداہما بالاخری، اگر آسمان و زمین مل جائیں آپس میں تو جتنی وسعت ہوگی، جتنی چوڑائی ہوگی، اتنی چوڑائی کس کی ہے؟ ایک آدمی کو جو جنت ملے گی اس کی، ہے نا، یعنی زمین کی جو چوڑائی ہے اس کو، اور اس کے بازو میں آسمان کی چوڑائی ہے نا، دونوں کو ملا دیا جائے، جتنی وسعت ہوگی، جتنی چوڑائی ہوگی، جنت کی چوڑائی اتنی ہی ہے۔ سمجھا؟
वल-अर्ज़ु अस्सियातु, अर्ज़ का मतलब है वुसअत, उइद्दत लिल-मुत्तक़ीन, और वो तैयार की गई है मुत्तक़ियों के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, यानी ताआत को करते हैं और मासी को छोड़ देते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी ताअतिल्लाहि, जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, तंगहाली के ज़माने में और खुशहाली के ज़माने में, अल युस्रि वल उसरे, यानी आसानी के ज़माने में, फराखी के ज़माने में और तंगी के ज़माने में, दोनों हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। वल काज़िमीन अल गैज़ा, और गुस्से को पीने वाले हैं, अल काफ़ीन अन इम्ज़ाइही माल कुदरत, कुदरत के बावजूद गुस्से को नाफिज करने से रुकने वाले हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। मिम्मन ज़लमहुम, बतौर ख़ास उन लोगों के जो उन पर जुल्म करते हैं। अयत्तारिकीन उक़ूबतहु, यानी उनकी सज़ा को छोड़ने वाले हैं, यानी ताकत के बावजूद लोगों से इंतकाम नहीं लेते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला इन अफ़ाल के ज़रिए से अच्छा करने वालों को पसंद करता है। पसंद करने का मतलब युतीबुहुम, हर जगह आया है, जहाँ भी अल्लाह ताला के पसंद करने का या अल्लाह ताला की मोहब्बत करने का जिक्र है, वहाँ मुराद क्या होगा? युसीबुहुम, अल्लाह उनको बदला देगा। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन ज़नबन क़बीहन कज़्ज़िना औ ज़लमू अनफुसहुम बिमा दूनहु कल क़ुबलति व ज़करुल्लाह ऐ वईदहु फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन ऐ ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू युदीमू अला मा फ़अलू बल अक़लऊ अन्हुम वहुम यअलमून। और जो लोग, और ये वो लोग हैं जब किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठते हैं, जैसे कि ज़िना वगैरह का, या अपने आप पर जुल्म करते हैं, यानी उससे कम दर्जे का गुनाह करके, जैसे कि बोसा वसा लेना, ज़करुल्लाह वईदहु, तो ये अल्लाह के वईद को याद करते हैं, वस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। वमन ऐ ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन गुनाह बख्श सकता है। वलम युसिर्रू, और अपने गुनाहों पर, अपने किए पर इसरार नहीं करते हैं। बल अक़लऊ अन्हु, बल्कि उससे पीछे हट जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वहुम यअलमून, और वो जानते हैं कि अन्नल्लज़ीना अतऊ मासियतुन, कि वो काम जो उन्होंने किया है वो गुनाह का काम है ना। तो ऐसे लोग के ऊपर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के गुनाहों को क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं कि इनका बदला मग़फ़िरत है उनके परवरदिगार की तरफ से। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीना, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हालुन मुक़द्दरतुन, हाल मुक़द्दरा है, ऐ मुक़द्दरीनल खुलूदा, यानी उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। फ़ीहा, उसमें जन्नत में। ये मुक़द्दरा क्यों कहा, समझा? खालिदीना मुक़द्दरीन क्यों कहा? हाल जुलहाल का ज़माना तो एक होता है, हाल और जुलहाल का ज़माना। जा ज़ैदुन राकिबन, तो राकिबन का ज़माना वही है जो जा का ज़माना है ना। तो चूँकि अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में दाखिला होगा, इसका ज़माना अलग है। अभी कहा जा रहा है इसका ज़माना अलग है। जन्नत में दाखिला बाद मरने के और क़यामत में होगा, है ना। और फिर उसके बाद खुलूद कहा जाएगा जन्नत में दाखिले के बाद। तो हमेशा हमेशा रहने का जो हाल बना रहे हैं, तो ये दोनों का ज़माना तो एक नहीं हुआ। तो उसी के बारे में फरमाया मुक़द्दरीना, ये हाल है और ये मुक़द्दरीना के माने में हो जाएगा। हाल मुक़द्दरा है, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए मुक़द्दर कर रखा है इस हाल में कि जन्नत में हमेशा रहना उनके लिए मुक़द्दर है ना। लिहाजा आपको एतराज़ नहीं होगा कि हाल जुलहाल का ज़माना एक नहीं हुआ। आगे देखिए, वइदा दखलू, हाँ, और वो जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, अब हम उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे जब उसमें दाखिल होंगे। ये हाल मुक़द्दरा है, यानी उनके लिए हमेशा रहना मुक़द्दर कर दिया गया है। वनिअम अज्रुल आमिलीना, और इताअत करने वालों का ये अज्र कितना अच्छा है। वनिअम अज्रुल आमिलीना बित्ताअति हाज़ल अज्र, ये अज्र इताअत करने वालों का कितना अच्छा है। वनज़ल फ़ी हज़ीमति उहदिन क़द ख़लत मज़त मिन क़ब्लिकुम सुननुन तराइक़ु फ़िल कुफ़्फ़ारि बिइमहालिहिम सुम्मा अख़ज़िहिम फ़सीरू अय्युहल मुमिनूना फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन रुसुला अय आख़िर अम्रिहिम मिनल इहलाकि फ़ला तहज़नू लिग़लबतिहिम फ़अना उम्हिलुहुम लिवक़्तिहिम। और अगली आयत जो है क़द ख़लत, ये आयत नाजिल हुई जंग उहद में शिकस्त के बाद, यानी मुसलमानों को जब शिकस्त मिली, किसमें? जंग उहद पहले फतह मिली, बाद में शिकस्त से फतह बदल गई। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने, मुसलमान जब निढाल हो गए थे, तो हौसला बढ़ाते हुए अल्लाह ताला ने क्या कहा? क़द ख़लत,
مضت من قبلکم سنن، تحقیق کے تم سے پہلے طریقے گزر چکے ہیں. کیا طریقے؟ سنن کے معنی طرائق، فی الکفار کہ کفار کے سلسلے میں، بِإِمْهَالِهِمْ ان کو مہلت دینے کا، ثم اخذہم پھر ان کو پکڑنے کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے نا. تو یہ طریقہ پہلے سے اللہ کا چلا آ رہا ہے. وہی طریقہ ابھی ہوا ہے کہ کافروں کو کیا دیا گیا ہے؟ جنگ احد میں اس کو فتح ملی ہے بظاہر، تو یہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا. بدر میں پہلے گرفت کر چکا ہے. فسیرو، تو اے مومنو تم چلو زمین میں اور دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا آخری انجام کیسا ہوا، یعنی وہ ہلاک ہو گئے. فلا تحزنوا لغلبتهم، لہذا ان کفار قریش کے غلبے کی وجہ سے تم غم نہ کرو. فانا امہلہم، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. لوقتہم، ان کے وقت تک کے لیے، یعنی جتنی مہلت ان کے لیے لکھی گئی ہے اتنے دن کے لیے ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں. لہذا جنگ احد میں جو تم کو شکست ملی ہے بظاہر، اس شکست سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو مہلت دیتا ہے، پھر رسی ٹائٹ کر لیتا ہے. ھذا القرآن بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ھدی من الضلالہ، اور ہدایت کا ذریعہ ہے گمراہی سے. وموعظۃ للمتقین منہم، اور ان میں سے متقیوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. اس قرآن کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اور یہ قرآن بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے احکام سے واقفیت ہوتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ولا تہنوا تضعفوا عن قتال الکفار، اور اے لوگو تم کمزوری نہ دکھاؤ کفار سے قتال کرنے سے. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، علی ما اصابکم بأحد، ان زخموں پر جو تم کو احد میں لگا ہے، یعنی ان مصیبتوں پر جو تم پر احد میں آئی ہے اور تم شکست کھائے ہو، اس پر غم نہ کرو. انتم الاعلون بالغلبۃ علیہم ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے ان پر غلبہ پا کر کے اگر تم مومن ہو یقینی طور پر. وجوابہ دل علیہ مجموع ما قبلہ، اور جواب شرط پر دلیل ما قبل کا مجموعہ ہے. یعنی ان کنتم مومنین تو شرط ہے نا، اس کا جواب کہاں ہے؟ تو ڈائریکٹ اس کا جواب یہ جو ہے کیا ہے؟ سیرو، لا تحزنوا اور لا تہنوا، یہ سب نہیں ہو سکتا، لیکن جواب پر دلیل ہے. کیا ہے یہ؟ جواب پر ان مجموعوں سے جو دلیل نکلے گی، جو مفہوم نکلے گا، وہی مفہوم اس کا جواب ہے. کس کا؟ ان کنتم مومنین کا. آگے دیکھ لیجئے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر ان یمسسکم، یسبکم کے معنی میں ہے کہ اگر تم کو احد میں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، قرح قاف کے فتحے کے ساتھ، وضمھا ضمے کے ساتھ، قرح، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے، جہد من جرح، یعنی زخم کی تکلیف پہنچی ہے اور اس جیسی چیزیں پہنچی ہیں، فقد مس القوم ای الکفار قرح مثلہ، تو تحقیق کے کفار کو اسی طرح کا زخم پہنچ چکا ہے. کہاں؟ ببدر، مقام بدر میں. وَلَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ وہ ایام ہے کہ ہم پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. نُصْرِفُهَا، ہم اس کو پلٹتے رہتے ہیں. يَوْمًا لِفْرِقَةٍ وَيَوْمًا لِأُخْرَىٰ، کبھی ایک دن ہوتا ہے ایک جماعت کے لیے، دوسرا دن دوسری جماعت کے لیے. کبھی ایک جماعت غالب آتی ہے، کبھی دوسری جماعت غالب آ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. لِيَتَّعِظُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو شکست کیوں ملی ہے، ہم شکست کیوں کھائے ہیں، باوجود کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی، ہے نا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ ظُهُورِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو شکست سے دوچار کیا گیا مسلمانوں کو، سمجھا. اور یہ جو حالات آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم ظہور، ظاہری طور پر جان لے، یعنی لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے، الذین آمنوا، کہ کون مومن ہیں، اپنے ایمان میں مخلص ہیں، من غیرہم، بمقابلہ دوسرے کے غیر مخلصین کے. یعنی اخلاص والا ایمان، اخلاص والے مومنین اور غیر مخلص مومنین دونوں کیا ہو جائیں؟ ممتاز ہو جائیں، سامنے آ جائیں. اللہ تو جانتا ہی ہے، ظاہری طور پر بھی لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ حالات اس لیے لائے ہیں، سمجھا، کہ بدر احد میں تم کو شکست اس لیے ملی ہے کہ تم میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء بنانا چاہتا ہے. یکرمہم بالشہادت، کہ شہادت دے کر کے ان کی توقیر کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کافروں کو ناپسند کرتا ہے. یہ جو حالات ان مقاصد کے لیے آئے ہیں تاکہ مخلص ایمان والے، غیر مخلص ایمان والے یہ سامنے آ جائیں. اللہ تعالیٰ بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بعض لوگوں کو شہادت مل جائے، سمجھا.
تو فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، کافروں کو یعاقبہم یعنی ان کو سزا دے گا، وما ینعم علیہم استدراج اور کافروں پر جو نعمت دی جاتی ہے وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل ہے۔ لہذا اگر یہ کافرین مسلمانوں پر غالب آ گئے ہیں جنگ احد میں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے دیکھیے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يُطَهِّرُهُم مِّنَ الذُّنُوبِ بِمَا يُصِيبُهُم وَيَمْحَقُ يُهْلِكَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ حالات اس لیے لاتے ہیں، سب کا تعلق پیچھے ہی سے ہے، اور یہ ایام یا یہ حالات پلٹتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولو ہے نا، اسی پر چل رہا ہے، اور یہ حالات اس لیے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے ایمان والوں کو گناہوں سے جو ان کو لاحق ہوا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو ہلاک کر دے۔ ام بل حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بالمعذورين ويعلم الصابرين۔ ام منقطعہ ہے، یہ ام متصلہ نہیں ہے۔ ام متصلہ کے اندر مقابلہ ہوتا ہے جاء زید ام امر، ہے نا، تو ام متصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ام منقطعہ ہے، بلکہ معنی میں ہے کہ ام بل حسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر نہیں جان سکا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور نہیں جان سکا ہے صبر کرنے والوں کو تکلیفوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق تو پہلے سے جانتا ہے لیکن کھل کر کے سامنے نہیں آئے ہیں، ابھی لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات اس لیے لایا تاکہ سارے لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون اللہ کے راستے میں جمنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ فِي حَسْبِ إِحْدَى الطَّائِرَيْنِ فِي الْأَصْلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لَنَالَ مَا نَالَ شُهَدَاؤُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَيْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرْبُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بُصَرَاءَ تَتَأَمَّلُونَ الْحَالَ كَيْفَ هِيَ فَلِمَ إِنْ هَزَمْتُمْ۔ اور تحقیق کہ تم لوگ تمنا کیا کرتے تھے اس سلسلے میں، یعنی دو تابع سے ایک کو حذف کرنے کے بعد اصل میں تتمنون ہے، کیا ہے یہ تتمنون، تمنا ہے، تمنا تمنین باب تفاعل سے، تو تحقیق کہ تم تمنا کیا کرتے تھے کیا ہے موت کا اس سے پہلے، یعنی اس مٹبھیڑ سے پہلے، جنگ احد سے پہلے حیث قلتم لیت لنا بئی طور کہ تم نے کہا تھا کاش کہ ہمارے لیے کوئی دن ہوتا بدر کے دن کی طرح، لنال ما نال شہداؤہ تو ہم حاصل کرتے اس چیز کو جو بدر کے شہداء نے حاصل کیا ہے، یعنی ہم بھی شہادت کا مرتبہ پا لیتے، تو تم تو تمنا کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ اور تحقیق کہ تم نے اس کو دیکھ لیا، یعنی شہادت کے اسباب کو دیکھ لیا، اور وہ جنگ ہے احد کے اندر تم نے جنگ کو دیکھا، وانتم تنظرون اور تم بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، سمجھا، تم غور و فکر کر رہے تھے۔ تو رأیتموہ اور تنظرون، رأیتموہ اور تنظرون دونوں کے معنی دیکھنا ہے، تو ایک کا معنی آنکھ سے دیکھنا، دوسرے کا معنی بصیرت سے دیکھنا ہے، ایک کا معنی بصارت سے دیکھنا اور دوسرے کا معنی بصیرت سے دیکھنا، لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ تکرار کیوں ہے، دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، سمجھا، تو ایک کا معنی بصارت سے دیکھنا، دوسرے کا معنی بصیرت سے دیکھنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ تحقیق کہ تم نے موت کے اسباب کو دیکھ لیا، یعنی شہادت کے اسباب کو دیکھ لیا، اور وہ جنگ تھی احد کی، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بصیرت حاصل کر رہے تھے، تتأملون الکحل اور حالت میں غور و فکر کر رہے تھے، کیفا ہیا کیسے ہوا یہ، فلما ان ہزمتم تم کیوں شکست کھا گئے، ونزل فی ہزیمتہم اور اگلی آیت نازل ہوئی مسلمانوں کے شکست کے سلسلے میں، لما وشیا جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے، وقال لهم المنافقون اور منافقین نے ان سے کہا ان کان قتلا اگر رسول قتل کر دیے گئے فرجعوا الی دینکم تم گھر واپسی کر لو، اپنے دین میں آ جاؤ، ہے نا، یعنی جب جنگ احد میں ایک موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمان ایسے ہی چوطرفہ حملوں سے گھرے ہوئے تھے، اب اس خبر نے مسلمانوں کے پیر کو اور لڑکھڑا دیا، ہے نا، زمین پیر سے کھسکنے لگی، مسلمان حواس باختہ ہو گئے، ہے نا، تو اس موقع پر منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کو ورغلانے لگے، بھڑکانے لگے کہ اب کاہے لڑو گے، ارے وہ تو جن کے لیے تم لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں، وہ تو مارے گئے ہیں، اب چلو اپنے دین کی طرف لوٹ آئے، سمجھا، گھر واپسی کرا لیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल हैं, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अफ़इम्मात औ क़ुतिला, क्या अगर वो मर जाएं, औ क़ुतिला गैरिही, या वो कत्ल कर दिए जाएं जैसे कि दूसरे लोग कत्ल किए जाते हैं। आपसे पहले बहुत सारे अंबिया को कत्ल किया गया, बहुत सारे आपके ज़माने में कई सहाबा कत्ल किए गए, तो जिस तरह दूसरे लोग कत्ल किए जाते हैं अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम लौट जाओगे अपने एड़ियों के बल, रजातुम मिनल कुफ्र, कुफ्र की तरफ लौट जाओगे। वल जुमलतुल आखिर महल्लुल इस्तिफ़ामिल इनकारी, और आखिर वाला जुमला इस्तिफ़ाम इनकारी का महल है, समझा। अफ़इम्मात जो है ना इनक़लबतुम है, असल क्या है, अगर वो रसूल मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं, और इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम लौट जाओगे, नहीं, तुमको लौटना नहीं है। तो इस्तिफ़हाम इनकारी का जो महल हुआ इम्माता नहीं है, बल्कि कौन है, इनक़लबतुम, क्या है, इनक़लबतुम महल है, तो तुमको लौटना नहीं है। ऐ मा कान माबूदन फतरजिउ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूद नहीं है कि तुम लौट जाओ, समझा। वो तो एक अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं, है ना। तो उनकी शहादत से या उनके इंतकाल से तुमको ये नहीं कि तुम्हारा माबूद खत्म हो गया, अब क्या है, तुमको इबादत किसकी करोगे, ऐसा नहीं है। वो तो एक रसूल थे, हादी थे, रहनुमा थे, उन्होंने अपना काम किया, लिहाजा अगर कभी शहादत पा जाए तो ऐसा नहीं कि तुम दिन से फिर जाओ और लौट जाओ, तुमको दिन से वापस नहीं होना है। तुम्हारा माबूद हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, और जो कोई अपने पैर के बल लौटेगा, एड़ियों के बल लौटेगा, क्या मतलब, यानी इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र की तरफ चला जाएगा। फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, या अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन्नमा यज़ुर्रु नफ़्सहु, यकीनन ये अपना नुकसान करेगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीना, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत के शुक्रगुजारों को बदला देगा। बिस्सुबाते साबित कदमी का, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको मैदान में साबित कदमी अता करेगा या सवाब अता करेगा। तो बात खत्म हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब यह अफवाह फैली तो अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि ये रसूल हैं, इनका मकाम रिसालत है, उलूहियत नहीं है, है ना। अगर ये मकाम उलूहियत में होते तब तो तुम लौट जाते कि तुम्हारा माबूद खत्म हो गया। माबूद तो मैं हूँ, अल्लाह हूँ मेरा तुम्हारा माबूद, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो हय्युल क़य्यूम हूँ, लिहाजा तुमको मेरी ही इबादत करना है, तुमको दिन से लौटना उठना नहीं है। आगे देखिए, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, और किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि वो मर जाए इल्ला बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह की इजाजत से, यानी अल्लाह के फैसले से। किताबन, समझा, कि मुअज्जलन, कि मुकर्ररा वक्त पर, यानी अल्लाह ने उसके लिए मुकर्ररा वक्त लिख दिया है। ला यतक़द्दमु वला यतअख़्ख़रु कतब अल्लाहु ज़ालिका, अल्लाह ने उसके लिए मुकर्ररा वक्त लिख दिया है कि वो आगे न बढ़ सकता है, न पीछे हट सकता है। फलिमा इन हज़मतुम, लिहाजा तुम क्यों ने, फलिमा इन हज़मतुम वल हज़ीमतु ला तदफ़उल मौता वत्तबातु ला यक़तउल हयाता, लिहाजा तुम क्यों शिकस्त खुर्दा हो रहे हो, समझा। लिहाजा तुम क्यों पसपाई इख्तियार कर रहे हो, लिहाजा तुम क्यों क्या है दिल बर्दाश्त हो रहे हो। अल हज़ीमतु ला तदफ़उल मौता, कि हज़ीमत जो है या शिकस्त खुर्दगी ये मौत को ख़त्म नहीं कर सकती और साबित कदमी ज़िंदगी काट नहीं सकती, समझा। यानी जब हयात व मौत अल्लाह के कब्ज़े में है, लिहाजा मैदान जिहाद में रह करके ऐसा नहीं कि ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, समझा। और मैदान जिहाद से हट करके ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे, जहां भी रहोगे मौत आ जाएगी और अपने वक्त पर आएगी, चाहे मैदान में जिहाद में आए चाहे बिस्तर पर आए, जब उसका वक्त होगा तो आ ही जाए, समझा। हजरत खालिद के भाई ज़रार कभी ज़रा नहीं पहनते थे, है ना, कभी ज़रा नहीं पहनते थे, नंगे बदन वो जिहाद किया करते थे, समझा, क्या, नंगे बदन, समझा। ये सिर्फ ये पहन करके नीचे इज़ार ये पहन करके देह खोल के सीना खोल करके जिहाद किया करते थे, समझा। और उनका यकीन क्या था, अल्लाह पर था कि मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता है और जिंदगी रहेगी तो कोई छीन नहीं सकता है। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी लड़ाई लड़ी काफिरों के खिलाफ, कितना जंग किया, कितना जिहाद किया, लेकिन उनका इंतकाल मैदान जिहाद में नहीं हुआ, बल्कि उनका इंतकाल कहाँ हुआ, बिस्तर पर हुआ, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो जिहाद नहीं किए या एकाक जिहाद किए, उनका इंतकाल गए वही शहीद हो गए, है ना। तो इसलिए हयात और मौत क्या है, अल्लाह के कब्जे में है,
جنگ کسی کو مارتی نہیں ہے اور آرام سے بیٹھنا کسی کو زندگی نہیں دیتا ہے، بلکہ جنگ بھی کیا ہے، جنگ میں رہ کر کے بھی انسان تبھی موت مرتا ہے اور بستر پر رہ کر اچانک اعلان ہو جاتا ہے اور پھر وہ جہاد میں نکلتا ہے اور مارا جاتا ہے نا۔ تو موت و حیات اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَنْ يُرِدْ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہے گا، جزاء منہا یعنی دنیا کا بدلہ، نوتیہ منہا ہم اس کو اسی میں سے کچھ دے دیں گے، سمجھا، ما قسم لہ اتنا جو اس کے لیے لکھا جا چکا، جو اس کے لیے مقسوم ہے، لکھا ہوا ہے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ولا حظ لہ فی الآخرہ، اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس کے ثواب میں سے عطا کریں گے، آخرت کا ثواب دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ وَفِي قِرَاءَةٍ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرُهُ مَعَهُ خَبْرٌ مُبْتَدَأُهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ جمع كثيرة فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلی اللہ علیہ وسلم واللہ يحب الصابرین، اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، سمجھا، والربیون قتل معه، کہ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ شہید کر دیے گئے، ربیون کثیرہ، بہت سے اللہ والے، بہت سے اللہ والے، یعنی نبی بھی شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے شہید کر دیے گئے۔ ایک مطلب یہ قتلہ کے اعتبار سے، اور قاتلہ کے اعتبار سے بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا، جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا۔ تو قتلہ پڑھیں گے تو نبی کے ساتھ اللہ والے بھی کیا ہوئے، شہید کر دیے گئے۔ قاتلہ پڑھیں گے تو نبی کے ساتھ اللہ والوں نے بھی جہاد کیا۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں، قُتِلَ مَعَهُ، کہ جن کے ساتھ قتال کیا، جن کو شہید کر دیا گیا، جن کے ساتھ بہت سے علماء کرام کو، بہت سے اللہ والوں کو، ربیون، ربی رب والے، اللہ والے، بہت سے اللہ والوں کو، یعنی نبی کے حواریین کو جو ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ بہت سے نبی ایسے ہیں جو قتل کیے گئے اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے قتل کیے گئے، یا بہت سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے قتال کیا، ان کے ساتھ اللہ والوں نے بھی قتال کیا۔ تو ایک قرات ہے قتلہ کی اور ایک قرات ہے قاتلہ کی، اور فاعل اس کی ضمیر ہے، کس کی، قاتلہ کے اندر جو فاعل ہے، ضمیر ہے، اس کا فاعل بن جائے گا۔ اور ماہو خبر مبتدئین، خبر مبتدا ربیون، اور ماہو خبر ہے اور اس کا مبتدا کیا ہے، ربیون کثیرون ہے نا، موصوف صفت سے مل کر کیا بن جائے گا، مبتدا مؤخر، اور ماہو خبر مقدم۔ فما وانو، چنانچہ ان لوگوں نے بزدلی ظاہر نہ کی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان زخموں کی وجہ سے، ان تکلیف کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی، وقتل انبیائہم واصحابہم، اور اپنے نبی کے قتل ہونے کے باوجود اور اپنے اصحاب کے قتل ہونے کے باوجود انہوں نے بزدلی نہ دکھائی، وما ضعفوا، اور وہ لوگ کمزوری ظاہر نہ کیے جہاد سے، وما استکانوا، اور دبے نہیں دشمنوں کے سامنے میں، کما فعلتم، جیسا کہ تم نے کیا، حین قیل، جب کہا گیا کہ قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یعنی جب یہ افواہ پھیلی تو تم کیا ہے، جنگ سے کنارہ کش ہونے لگے، تم بزدلی ظاہر کرنے لگے، تم شکست خوردہ ہونے لگے، حالانکہ آپ سے پہلے صحابہ، اس واقعہ سے پہلے بہت سارے اللہ والوں کے ساتھ کیا ہے، یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ نبی کے ساتھ وہ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے والے جو ان کے احباب تھے، دوست تھے اور اللہ والے تھے، انہوں نے بزدلی دکھائی ہو، شکست تسلیم کر لیا ہو، شکست خوردگی ظاہر کی ہو، حواس باختہ ہو گئے ہو، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ لہذا اے مسلمانوں تم بھی ایسا نہیں کرو۔ کتنوں افواہ پھیل جائے میدان جہاد میں کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو تم کو دین اسلام سے لوٹنے اور جہاد سے لوٹنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، علی البلاء، اب ان مصیبتوں پر، یصیبہم، ان کو بدلہ دیتا ہے۔ وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع صباتهم وصبرهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا تجاوزنا الحد في امرنا اذانا بان ما اصابهم لسوء فعلهم وحسنا لانفسهم وثبت اقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين، یعنی پچھلی قوموں کے جو نبی ہیں ان کے قتل کے باوجود نبی کے حواریوں نے، نبی کے دوستوں نے، نبی پر ایمان لانے والوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا،
اور ثابت قدمی اور صبر کے مظاہرے کے باوجود وہ اترائے نہیں، وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوئے، اپنے آپ کو خوب بڑا قرار نہیں دیا، بلکہ وہ آہوزاری کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ربنا اغفر لنا، کیا ہے ہمارے پروردگار ہم کو مغفرت ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اپنے معاملے میں جو ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں اس معاملے میں ہم کو بخش دیجئے۔ یعنی نبی اور اصحاب نبی کو ہم بچا نہیں سکے، حالانکہ انہوں نے جنگ کیا، جہاد کیا ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کہیں چوک ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ایذانم بان ما اصابهم لسوء فعلهم، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کے اپنے برے عمل کی وجہ سے، وحسما لانفسهم، اور کسر نفسی کو بتلانے کے لیے، عاجزی کو بتلانے کے لیے کہ ان لوگوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اصحاب نبی کے ساتھ جہاد کیا، اور بہت سارے اصحاب نبی یا نبی شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے بزدلی نہ دکھائی، شکست خوردگی کا احساس نہیں کرایا دشمنوں کو، ہے نا، بلکہ یہ میدان میں ڈٹے رہے، لڑتے رہے، لیکن پھر بھی کیا ہے ان کے اندر کوئی فخر نہیں تھا، عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اور اپنی کمزوری پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ اللہ سے یہی کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے کہ نبی کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، یا اصحاب نبی کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، سمجھا، یا جہاد میں ہم سے کوئی چوک ہو گئی، اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہے نا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، چنانچہ اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، یعنی نصرت دیا اور غنیمت دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا بہترین ثواب دے گا، یعنی جنت عطا کرے گا۔ حسن و تفضل فوق الاستحقاق، کسی چیز کا حسن جو ہوتا ہے وہ حق سے بڑھ کر دینے کو کیا کہلائے گا؟ حسن، سمجھا؟ ایک ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز پڑھ لینا، لیکن نماز کے حقوق کو ادا کر دینا، یہی احسان ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ ایک آدمی کا حق ہے ہم پر 5 روپے کا، ہم نے اس کو 6 روپیہ دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تفضل جو ہے، حق سے زائد دے دینا، یہ حسن ہے۔ کیا ہے یہ؟ حسن ہے۔ عورتیں سب ہیں لیکن اس کے اندر ایک ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ زیادہ ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، تم سود چند در چند کر کے نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، یعنی تم بڑھا دو مال میں، مدت کے پورا ہونے کے وقت مال میں اضافہ کر دو، اور طلب کو مؤخر کر دو، اور اللہ سے اس کو چھوڑ کر کے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کہ تم کو اس میں عذاب دیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور سارے وہ واو کے ساتھ اور بغیر واو کے ہے، اور تم دوڑو اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف اور ایسے باغ کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، یعنی آسمان و زمین کے چوڑائی کی طرح ہے، اگر ان میں سے ایک دوسرے سے مل جائے، اور عرض کہتے ہیں گنجائش کو، وسعت کو، اور یہ تیار کی گئی ہے جنت متقیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، طاعات کو کر کے اور معاصی کو چھوڑ کر کے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشحالی میں بھی اور تنگحالی میں بھی، یعنی فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، قدرت کے باوجود اس کو نافذ کرنے سے رک جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا، یعنی اس کی سزا کو چھوڑنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان افعال کے ذریعے سے اچھا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی ان کو بدلہ دے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے کہ زنا وغیرہ کا، یا اگر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یعنی اس سے کم درجے کا جیسے کہ بوسہ وغیرہ کا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وعید کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ اور وہ لوگ اپنے کرتوت پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے کیا ہے وہ گناہ ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حال مقدرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے خلود مقدر کر دیا گیا ہے جنت کے اندر جب وہ اس میں داخل ہوں گے۔ اور بہترین اچھا اور اطاعت کرنے والوں کا یہ اجر کتنا اچھا ہے، حاصل اجر و نعمہ سے جڑے گا، اور اطاعت کرنے والوں کا یہ اجر کتنا اچھا ہے۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی وہ حد کے شکست کے سلسلے میں
کہ تحقیق کہ تم سے پہلے بھی طریقے گزر چکے ہیں کفار کو مہلت دینے کے سلسلے میں، پھر ان کو عذاب میں گرفتار کرنے کے سلسلے میں، لہذا اے مومنو تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی رسولوں کو جھٹلانے والے کا آخری انجام ہلاکت ہے، لہذا تم غم نہ کرو، ان کے غلبے کی وجہ سے میں ان کو مہلت دیتا ہوں ان کے وقت مقررہ تک کے لیے۔ یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہدایت کا ذریعہ ہے گمراہی سے، اور نصیحت نامہ ہے ان میں سے متقیوں کے لیے۔ اور تم کمزوری ظاہر نہ کرو کفار سے قتال کرنے سے، اور تم غم نہ کرو ان مصیبتوں پر جو تم کو احد میں پہنچی ہے، اور تم ہی سر بلند رہو گے ان پر غلبہ پا کر کے اگر تم ایمان والے ہو یقینی طور پر۔ اور ان کنتم شرط کا جواب پر دلیل ما قبل کا مجموعہ ہے، ما قبل کا مجموعہ مطلب سیرو تہنو اور تحزنو ہے نا، تو یہ سب کا سب اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے، اگر تم کو زخم پہنچا ہے احد میں قاف کے فتح کے ساتھ اور اس کے ضمے کے ساتھ، یعنی زخم کی تکلیف اور اس جیسی چیز پہنچی ہے، تو تحقیق کے کفار کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے مقام بدر میں۔ اور یہ وہ حالات ہیں جو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کوئی دن ایک جماعت کے لیے ہوتا ہے، دوسرا دن دوسری جماعت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے ان لوگوں کو جو ایمان میں مخلص ہیں غیر مخلص ہیں، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہداء، اور ان کی کا اکرام کرے شہادت دے کر کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو، یعنی ان کو سزا دے گا، اور ان پر جو انعام کیا جاتا ہے وہ ڈھیل ہے، اور اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اس وجہ سے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے، اور ان کے تکلیف کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے۔ کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر نہیں جان سکا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں ظاہری طور پر، اور جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں تکلیفوں میں۔ اور تحقیق کہ تم پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی کیا ہے مٹبھیڑ ہونے سے پہلے، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تحقیق کہ تم تمنا کیا کرتے تھے، اس کے اندر دو تا میں سے ایک تا کا حذف ہے، اصل میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی موت سے ملاقات سے پہلے میدان احد میں، وہی طور کہ تم نے کہا تھا کہ کاش ہمارے لیے کوئی دن ہوتا جیسے کہ بدر کے دن کی طرح، تاکہ ہم پاتے وہ چیز جو بدر کے شہداء نے پایا۔ تحقیق کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی موت کے اسباب کو تم دیکھ رہے تھے، اور وہ جنگ تھی، اور حالانکہ تم بصیرت حاصل کر رہے تھے، یعنی غور و فکر کر رہے تھے حالت میں کہ کیسے یہ ہوا اور کیوں تم شکست کھا گئے۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی مسلمانوں کے شکست کے سلسلے میں، جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، منافقین نے کہا کہ اگر وہ قتل کر دیے گئے تو تم لوٹ جاؤ اپنے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول ہیں، تحقیق کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے جیسے کہ دوسرے انبیاء قتل کیے گئے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ اور جملہ اخیرہ انقلبتم علی اعقابکم، یہ استفہام انکاری کا محل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں تھے کہ تم لوٹ جاؤ ان کے انتقال سے، اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل لوٹے گا اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دیتا ہے ثابت قدمی کی نعمت کا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے فیصلے سے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ کیا ہے وقت مقررہ پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وقت لکھ دیا ہے، اور جو وقت نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو کیوں تم نے شکست کھائی، اور شکست جو ہے موت کو ہٹا نہیں سکتی، اور ثابت قدمی زندگی کاٹ نہیں سکتی، سمجھا؟ اور جو کوئی اپنے عمل کو فلما ان ہزمتم، تو کیوں تم شکست خوردہ ہو گئے، اور شکست خوردگی موت کو ہٹا نہیں سکتی اور ثابت قدمی زندگی کاٹ نہیں سکتی۔ اور جو کوئی اپنے عمل سے دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اس کو اس میں سے جتنا اس کے لیے لکھا گیا ہے دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کے ثواب میں سے اس کو دے دیتے ہیں، اور ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جو جن کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا، اور جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے شہید کر دیے گئے، یا جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، تو ایک قرأت ہے قاتلہ کی، اور فاعل اس کے اندر ضمیر ہوا، اور ماہو خبر ہے، اور اس کا مبتدا کیا ہے ربیون کثیر ہے، اور یعنی بہت سی جماعت،
चुनांचे उन लोगों ने बुज़दिली ज़ाहिर नहीं की, उस वजह से जो उन ज़ख्मों की वजह से जो उनको तकलीफ़ पहुंची अल्लाह के रास्ते में, और अपने नबियों के कत्ल के बावजूद और अपने साथियों के कत्ल के बावजूद उन लोगों ने बुज़दिली ज़ाहिर न की, और वो लोग कमज़ोरी न दिखाए जिहाद से, और वो लोग कमज़ोरी ज़ाहिर न किए जिहाद से, मस्तकानू, और दबे नहीं दुश्मन के सामने, जैसा कि तुमने किया जब कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को, मुसीबतों पर सब्र करने वाले को पसंद करता है, यानी उनको बदला देता है। और उन लोगों की बात यही थी, उन लोगों की दुआ यही थी, कब? इंद कत्ल नबीहिम, अपने नबियों के कत्ल के वक्त, और अपनी साबित कदमी के वक्त, और सब्र करने के वक्त उनकी दुआ यही थी कि वो कह रहे थे, ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हद से तजावुज़ करने को माफ़ कर दीजिए अपने मामले में। ये इस बात का ऐलान था कि उनको जो तकलीफ़ पहुंची है उनके करतूत की वजह से है, वहस्मन लिअन्फुसिहिम, और अपनी आजिज़ी और कसर नफ्सी का इजहार था। और ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे कदमों को जमा दीजिए जिहाद पर ताकत दे करके, और हमारी मदद कीजिए काफिर लोगों के ख़िलाफ़। तो चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया का सवाब दिया, यानी नुसरत दी, और गनीमत का माल दिया, दुनिया का बदला दिया, और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत का बेहतरीन सवाब भी देगा, यानी जन्नत अता करेगा। और जन्नत का हुस्न, और हुस्न कहते हैं इस्तेकाक से, हक से बढ़कर क्या है, बतौर इनाम के देना हुस्न कहलाता है, हक से बढ़कर अता करना हुस्न कहलाता है। और अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करने वालों को पसंद करता है।